پاک نے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی، ایک اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کہ آپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، آپ جیسا دنیا میں کوئی نہ کبھی آیا نہ آئے گا۔ ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، یاد رہے جبریل امین وہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کے پاس حاضر ہوئے۔ تو جبریل امین سے نبی پاک نے سوال کیا جس کا مضمون ہے کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ تم نے سارے جہان دیکھے ہیں، سارے دور دیکھے ہیں، کیا مجھ جیسا کہیں اور بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کتنا ریلیونٹ کوسچن ہے۔ دس کوسچن از ناٹ فار دس امہ۔ جب سے کائنات بنی اور اب نبی پاک آخری نبی ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل بہت سو سے ملے، ساری دنیا دیکھی، مجھ جیسا کوئی دیکھا؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، میں اس جواب کو چاہتا ہوں میں نثر میں نہیں بلکہ آپ کو ایک شعر میں سناتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کمال کی شخصیت ہے، پوری حدیث کو ایک شعر میں کیسے قلم بند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے۔ سدرا پہ کون رہتے ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، کیونکہ رب نے آپ جیسا دنیا میں پھر کسی کو نہ بنایا۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ نے اپنے حبیب کو با کمال بنایا، ایسا بنایا سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہم کیا بیان کریں، اور جب خاص طور پہ نبی پاک کے میراکلز کی بات کی جائے، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی جائے، جب سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ٹھیک ہے، نبوت کے اظہار کی دلیل کے لیے معجزات عطا کیے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک جتنے انبیاء گزرے، ان سب کو جتنے معجزات دیے گئے، نبی پاک کو ان سب کا مجموعہ عطا فرمایا، ٹوٹل آف دیٹ۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ کچھ ایکسکلوسیو نبی پاک کو خاص طور پر کچھ ایسے معجزات دیے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اللہ اکبر، اتنی شان، اتنے معجزات کہ ہم بیان کرتے جائیں تو وقت ختم ہو سکتا ہے، کئی راتیں گزر جائیں گی، لیکن ٹاپک جو میں نے چنا ہے کہ کئی راتیں چاہیے، کئی دن چاہیے، بلکہ سچی باتیں زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا، ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ شاعر لکھتے ہیں نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ کے اوصاف کو ہم کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں؟ مگر جو میں ٹاپک آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، whenever we talk about the miracles of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، there are extraordinary، اتنے شاندار معجزات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے پاور دیے، اسپرچول پاور بھی دیا، فزیکل پاور بھی دیا، آپ کی زبان میں بھی تاثیر دی، آپ کی نگاہیں بھی باکمال ہیں۔ اللہ اکبر، میں نبی پاک کی جوانی اور جوبن کی بات نہیں کرتا، ایک ہی میراکل کو بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں ہیں۔ جھولے میں بچہ جو ہوتا ہے، نارمل بچہ، ہمارے بچے تو بڑے کمزور سے، ان کی تو کہتے ہیں گردن پر بھی ہاتھ رکھو ورنہ گردن بھی لڑک جائے گی، ذرا بڑا کمزور سا ہوتا ہے بچہ، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ایمان لائے نا تو کہتے حضور ایمان تو ابھی لایا ہوں، مگر آپ کی طرف سے مجھے خاموش اسلام کی دعوت پہلے ہی مل گئی تھی، میں انسپریشن تو میں نے آپ سے پہلے ہی حاصل کر لی تھی۔ جب آپ جھولے میں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا تھا، آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف ہو جاتا تھا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا، میں نے جھولے میں آپ کا یہ کمال دیکھ لیا تھا، ایمان تو بعد میں لایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے چچا کہہ رہے ہیں۔ اب چھوٹا سا باریک سا نقطہ پیش کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ جب ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے، ہمیں تو یاد نہیں، ہم تو چھوٹے تھے، بچپن کی باتیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتی، ہمارے بزرگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔
مگر نبی پاک نے یہ نہ کہا کہ چچا جان مجھے نہیں معلوم کہ جھولے میں کیا ہوتا تھا. آقا فرماتے ہیں جی چچا جان، میں جس طرف اشارہ کرتا تھا چاند اس طرف جاتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور چاند اللہ کی بارگاہ میں جو تسبیح کرتا تھا اے چچا میں اس تسبیح کو بھی سنا کرتا تھا. اللہ اکبر. میرے آقا وہ ہیں جو ابھی پنگوڑے میں ہیں، ابھی جھولے میں ہیں، اور سماعت کا عالم یہ ہے کہ چاند کی تسبیح کی آواز سن رہے ہیں. پاور کا عالم یہ ہے کہ جدھر اشارہ فرما رہے ہیں ادھر کو چاند جا رہا ہے. پھر کیوں نہ بریلی کے تاجدار لکھیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، اگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا. تو there are so many miracles. مگر ایک کمال کی بات آج میں بتاؤں، علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے معجزات ہیں نا، نو ڈاؤٹ دیر آر سو بیوٹیفل، مگر جو کیلیبر ہے، جو نبی پاک کا سٹیٹس ہے، اس کے مطابق تو یہ نارمل سی باتیں ہیں. نبی پاک کا جو مقام ہے نا، اس کے مطابق صرف 2 ہی معجزات ہیں. ہے نا کمال کی بات؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹانا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، نبی پاک کے لیے درخت آ کر سجدہ کرتے، جانور گفتگو کرتے، کہ یہ ساری باتیں نارمل ہیں. پیارے آقا کا جو مقام ہے یہ سب اٹ از نارمل فار ہم. اسپیشل 2 ہی معجزات ہیں جو نبی پاک کے کیلیبر اور آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہیں. وہ کون سے ہیں؟ علماء کہتے ہیں ایک ہے معراج کا معجزہ، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا. یاد رہے کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہو، کلام اس طرح کیا ہو اور دیدار بھی کیا ہو. صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ اور یہ شان عطا کی گئی. اور ایک چلیں چھوٹا سا مسکنسیپشن بھی ساتھ ساتھ دور کر دوں. بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں. یاد رہے یہ متفقہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے، کیونکہ اس کو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیکھا. تو جب رب عز و جل نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب سے نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو رب نے اپنے حبیب کو سب عطا فرمایا. تو بہرحال ایک ہے معراج. اچھا اب تک میں نے جتنے معجزات بیان کیے ہیں وہ معجزات ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ہم آئی وٹنس نہیں ہیں اس کے. سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر ایک خوشی کا سما ہے، کیونکہ نبی پاک سے جس کو محبت ہوگی نا، وہ جب بھی پیارے آقا کا کمال سنے گا تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، انتھوزیزم بڑھے گا، انرجی بڑھے گی. مگر وی آر ناٹ آئی وٹنس آف دوز میریکلز. لیکن اب جو میں معجزہ بتانے جا رہا ہوں نا، اعظم المعجزات اسے کہا جاتا ہے، اور وہ معجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اس کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اس سے آج بھی برکت لے سکتے ہیں. سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور ہم اس سے برکت لے سکتے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو نبی پاک کے قلب اقدس پر نازل ہوا. سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ پاور دی گئی کہ نبی پاک کی قلب اقدس پر قرآن کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ جو معجزہ عطا فرمایا، قرآن خود کہتا ہے اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سوچئے قلب مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پسینے کے آثار آتے تھے، ایک کیفیت بن جاتی تھی. صحابہ ریئلائز کر لیتے کہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور قرآن کی وحی کا سلسلہ جاری ہے. سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا کہ جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا نا تو اتنا بوجھ اس وحی کا تھا کہ نبی پاک ایک اونٹنی پر سوار تھے، وہ اونٹنی زمین سے لگ گئی کیونکہ اس بوجھ کو وہ بھی نہ اٹھا سکی. مگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی. تو بہرحال قرآن آج بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ معجزہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی آج بہت بڑی تعداد قرآن نہیں پڑھتی ہے، نہ قرآن ریئلائز کرتے ہیں، نہ قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. آج بہت سارے جتنے بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، سب کے پاس موبائل فون ہوتا ہے اور ہمارے موبائل میں ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ سم ٹائم وی اوپن سافٹ ویئرز ڈیلی سو مینی ٹائمز، 40 بار 50 بار 100 بار موبائل میں سافٹ ویئر کھول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بتائیں لاسٹ قرآن کب اوپن کیا تھا، شاید بہت سو کے پاس یہ جواب ہوگا کہ لاسٹ رمضان میں قرآن پڑھا تھا. اچھا اب کب قرآن اوپن کریں گے؟ نیکسٹ رمضان میں. سال میں ایک بار قرآن. اچھا قرآن کا استعمال ہے ہمارا بڑا زبردست ہے. وہ کیا ہے؟ جب نئی کا کاروبار کھولنا ہے، نئی دکان لینی ہے، نئی فیکٹری لگانی، قرآن خوانی کرنی ہے،
ادھر ایک نیا قرآن خرید کر ادھر برکت کے لیے رکھنا ہے، جیسے ہی نیا گھر بنے گا اس میں قرآن خوانی ہوگی، قرآن رکھ دیں گے، دیٹس اٹ۔ قرآن اس لیے ہے، اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، ہمارے لیے کیا لرننگ ہے، وہ کون پڑھے گا، کون سیکھے گا؟ ایسا نہ کریں۔ اے نبی پاک سے محبت کرنے والوں، میں آپ کو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزے قرآن کی دعوت دینے آیا ہوں۔